السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے پیٹ کا بھاری پن، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ پیٹ کا بھاری پن ایک عام مسئلہ ہے جس سے انسان بے چینی کا شکار رہتا ہے، پریشانی کا شکار رہتا ہے، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ ہلکا پھلکا ہو، جس سے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، انسان کو روزمرہ کام کرنے کے اندر آسانی رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان کا پیٹ بھاری پن کا شکار ہو تو انسان ان تمام مسائل کا شکار ہوتا ہے، جس سے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا، دوڑنا بھاگنا، روٹین کے کام کرنا مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے بہت زیادہ کھانا یا پھر تیز تیز کھانا، یہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پیٹ جو ہے بھاری پن کا شکار ہوتا ہے۔ پیٹ کے اندر گیس جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، ری پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ بڑا بڑا سا محسوس ہوتا ہے اور انسان کے پیٹ پر اس کی وجہ سے بوجھ پڑتا ہے۔ چکنائی کا بہت زیادہ استعمال جو ہے اس سے بھی غذا جو ہے اس کو ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر غذا دیر تک موجود رہتی ہے اور پیٹ بھاری پن کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح تیز مسالہ دار غذائیں کھانے کی وجہ سے بھی جو ہضم ہے اس کے اندر نقص واقع ہو جاتا ہے، غذا جلدی ہضم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پیٹ بھاری پن کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے سینے پہ جلن بھی ہوتی ہے اور غذا صحیح وقت پر ہضم نہیں ہوتی، جس سے پیٹ کے بھاری پن کی شکایت رہتی ہے۔ معدے کی جھلی کی سوزش کی وجہ سے بھی انسان اس پرابلم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور انزائٹی کی وجہ سے انسان کا معدہ جو ہے وہ ہضم کے اندر کافی سلو ہو جاتا ہے اور معدے کے اندر بد ہضمی جیسے جو ہے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا پیٹ جو ہے وہ بھاری پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قبض کی وجہ سے بھی انسان کے معدے اور پیٹ کے اندر مواد جمع رہتا ہے، جس کی وجہ سے بر وقت خارج نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ جو ہے بھاری پن کا شکار رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کی طرف کہ کون سی علامات ہیں جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ پیٹ میں بھاری پن ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، کھانے کے بعد بد ہضمی سی محسوس ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، ڈکاریں آتی ہیں، پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، کمزوری یا سستی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی متلی اور قے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، پیٹ میں کبھی درد اور مروڑ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ ہم اس کا علاج گھر کے اندر آسانی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو غذا کی اصلاح ضروری ہے کہ انسان کو ہلکی پھلکی غذا کھانی چاہیے، ابلی ہوئی سبزیاں کھانی چاہیے، دہی کھانا چاہیے یا دلیا وغیرہ، اس طرح کی غذا کھانی چاہیے جو زود ہضم ہو اور جلدی ہضم ہو کر انسان کے جزو بدن بن جائے، جو پیٹ پر بوجھ نہ پڑے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اگر ادرک اور سونف کا قہوہ بنا کر استعمال کر لیا جائے تو یہ بہترین فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جس سے غذا جلدی ہضم ہوتی ہے اور پیٹ کا بھاری پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لیمو پانی جو ہے یہ بھی ہاضمے کے اندر بہتری کا ایک بہترین ایک ذریعہ ہے۔ اس کو اگر استعمال کیا جائے کھانے کے بعد تو تب بھی پیٹ کے بھاری پن کے اندر افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کے بعد اجوائن کو چبا لیا جائے تو تھوڑی سی اجوائن چبانے سے یہ جو ہے پیٹ کا بھاری پن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، غذا بر وقت ہضم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آملہ، تریپھلا اور بہیڑا، آملہ، ہریڑ اور بہیڑا، اس کو تریپھلا کہا جاتا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کا برابر وزن صفوف بنا کے رکھ لیا جائے، ایک چھوٹی چمچ رات کو نیم گرم پانی سے استعمال کر لیں یا پھر شہد میں ملا کے اس کو معجون بنا لیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیا جائے، نہ صرف یہ کہ اس سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان قبض کا مریض ہو تو انسان کی قبض بھی دور ہو جاتی ہے اور پیٹ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے یہ آسانی محسوس کرتا ہے، اس کا پیٹ کا جو بھاری پن ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ علامات زور پکڑ جائیں اور یہ علامات طویل ہو جائیں اور ٹھیک ہونے کا نام نہ لیں
تو پھر کسی طبیب کے ساتھ مشورہ کر اس کا باقاعدہ علاج کرنا چاہیے اور اس کی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔